اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نے اللہ تعالیٰ کے نام نامی اسم گرامی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آج ان کے تاثیر کے بارے میں کچھ عرض کرتے ہیں۔ جی، اللہ تعالیٰ کے صفات اور افعال بہت سے ہیں، اسی لیے اس کے نام بھی بہت زیادہ ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک کے وہ اسماء گرامیہ جو عموماً ہم تلاوت کرتے ہیں، ان مشہور اسماء گرامیہ میں چند اسماء گرامیہ نہیں آئے جو قرآن و حدیث میں ہمیں ملتے ہیں۔ مثلاً قدیم اللہ کے 99 ناموں میں نہیں ہے، وتر، شدید، کافی، رب، اکرم، اعلیٰ، اکرم الاکرمین، ذو العرش المجید، فاعل لما یرید، مالک یوم الدین، رفیع الدرجات، ذو القوۃ المتین، ذو العرش، احسن الخالقین۔ یہ تمام وہ اسماء گرامیہ ہیں کہ جو عام 99 ناموں کے اندر نہیں آئے۔ اللہ وحدہ لا شریک کے جو صفاتی اسماء گرامیہ ہیں، ان کی خاصیت یہ ہے کہ جب بندہ جس کیفیت کے اندر گرفتار ہو، ان اسماء گرامیہ میں سے کسی اسم کا ورد کرے تو اللہ تعالیٰ وہ معاملہ اس کا حل فرما دیتا ہے۔ مثلاً جب کوئی بیمار بندہ ہو تو وہ یا شافع الامراض اس کا ورد کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی بندہ بدکار ہے، اگر کوئی بندہ گناہ گار ہے، تو اس بندے کے لیے یا غفار، یہ اللہ تعالیٰ کا نام بہت زیادہ مفید ہے۔ جب کسی کو آپ بخشنے والا کہہ کے پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بھی، اگر کوئی بندہ ایسا معاملہ کر بیٹھا ہے جو دنیا پر اس کے کھلنے کا خدشہ ہے کہ اگر یہ میرا عیب کھل گیا تو میرے لیے بڑی پریشانی کا سبب بن جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی یا ستار اس کا ورد کر لے، انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اللہ اس کے عیبوں پر پردہ رکھے گا۔ ایک بات تو یہ بھی ہے کہ اگر بندہ چاہتا ہے کہ اس کے عیب نہ کھلیں دنیا کے اوپر، دوسرے کے عیبوں کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں۔ وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا یہ چھیڑنے کی ضرورت نہیں۔ اگر ہم کسی کے عیب پردہ کھولیں گے، ہاں اللہ یہ کہ جس سے خلق خدا کا نقصان ہو، فراڈیا جس طرح آج کل فراڈ کرتے ہیں، فون پر فراڈ کر رہے ہیں، ہاں جی، پیسے فونوں سے نکال لیتے ہیں، یہ جو فراڈ ہیں اس طرح کا، یہ خلق خدا کو نقصان ہے، تو یہ ظاہر کرنا ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ لیکن جس سے مخلوق خدا کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی، وہ بندہ کبھی کی 2 نمبری کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، جس سے خلق خدا کا نقصان ہو رہا ہے، مخلوق خدا جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تکلیف میں آ رہی ہے، ایسے بندے کا عیب کھولنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ جو اللہ آپ کی خیر کرے سود خور ہیں، سودوں پر قرضہ دے کے لوگوں کو پھنسا لیتے ہیں، ایسے لوگوں کا عیب کھولنا چاہیے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سیدھی جنگ ہے، ہاں جی۔ باقی اللہ تعالیٰ ایک بات یاد رکھیں، زندگی کے اندر معصوم صرف اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے یا پھر انبیاء کرام علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، باقی دنیا میں معصوم کوئی نہیں، خطا ہے اس کے اندر، غلطی ہے۔ ہمارا جو نظریہ ہوتا ہے سوچنے کا وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک غلطی بھی کسی کے اندر نہیں ہونی چاہیے، اور یہ غلط ہے۔ بابا اگر کسی کے اندر 80% نیکیاں ہیں تو 20% اس کے اندر کوتاہیاں بھی ہوں گی، اور یہ اللہ نے خود رکھا ہے تاکہ پرفیکٹ ذات صرف اللہ کی ذات ہے، بس کامل مکمل اکمل بے عیب ذات وہ صرف اللہ کی ذات، اس کے علاوہ کائنات میں کوئی پرفیکٹ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اندر کمیاں رکھی ہیں، کوتاہیاں رکھی ہیں، ہر ایک کے اندر عیب رکھا ہے۔ وہ عیب وہ غلطی وہ تکلیف جو کسی کو تکلیف نہیں دے رہی، اس کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نہیں۔ اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک کا نام نامی اسم گرامی ایک رحمان ہے، معنی ہے دنیا میں تمام بندوں پہ رحم فرمانے والا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے 2 اسماء گرامی اکٹھے آپ نے ذکر فرمایا نا، واللہ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، پہلے رحمان رکھا ہے پھر رحیم۔ رحیم کا مطلب ہے کہ صرف آخرت میں صرف مسلمانوں پہ رحم فرمانے والا، رحمان دنیا میں تمام بندوں پہ رحم فرمانے، اور رحیم
آخرت میں صرف مسلمانوں پر رحم فرمانے والا. چونکہ دنیا جو آخرت سے پہلے آتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا رحمان کا ذکر رحیم سے پہلے ہوا ہے. اور اسی طرح اچھا بعض لوگوں نے نا جی یہ کہا ہے کہ اسم اعظم اللہ تعالیٰ کے ایک ایسا نام ہے جس نام کو پڑھنے کی وجہ سے آپ کی ساری حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں. جو اس کا واسطہ دے کے وسیلہ دے کے آپ بات کریں نا تو اللہ تعالیٰ آپ کا وہ دعا قبول فرما لیتے. تو بعض علماء نے کہا لا الہ الا ہو یہ اسم اعظم ہے. لا الہ الا ہو. کئیوں نے کہا الحی القیوم یہ اسم اعظم ہے. بعضوں نے کہا کہ اللہ یہ از خود اسم اعظم ہے. اللہ جب ہم بولیں گے تو تمام کی تمام صفات اس کی ہم نے ایک وقت میں بیان کر دی. ہم نے رحمان کہا، ہم نے رحیم کہا، ہم نے غفار کہا، ہم نے ستار کہا، ایک ایک صفتوں کا ذکر ہو رہا ہے ایک ایک. لیکن جب ہم اللہ کہیں گے تمام کی تمام صفات اس کے اندر ذکر ہو گئیں. اسی طرح پھر دنیا کے اندر جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں ان تمام کا تمام مختصر اور محدود علاقے پر ان کا اختیار اور غلبہ رہا ہے. لیکن یہ وہ بادشاہ ہے جس کی ساری کائنات کے اوپر حکومت ہے اور قیامت تک کے لیے ازلی ابدی حکومت ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. سارے عالموں کا مالک حقیقی. قدوس کے معنی ہے امکان و حدوث سے پاک، کسی وہم و خیال میں آنے سے پاک. بھئی ہر ایک چیز حدث ہے، مٹ جانے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، لیکن جو نہیں مٹے گی وہ صرف جو رہے گی باقی ذات صرف اللہ کی ذات. سلام کا معنی ہے عیبوں سے پاک. غرضیہ کے رب تعالیٰ ذاتی صفات اور عیوب سے ہر طرح پاک ہے، لہذا قدوس اور سلام میں بڑا فرق ہے. یا سلام کے معنی ہے مخلوق میں سے اہل ایمان کی سلامتی کو امن بخشنے والا. مومن کے معنی ہے مخلوق کے لیے امن و امان کا سامان پیدا فرمانے والا اور جسم کے لیے ہزار ہاں بلاؤں سے حفاظت فرمانے والا. آپ اندازہ کیجئے نا یہ کیڑے مکوڑے کہاں پر رہتے ہیں؟ بلوں میں رہتے ہیں نا جی، سوراخوں میں رہتے ہیں. ہمارے کان کے بھی، ناک کے بھی، منہ کے بھی، آنکھوں کے بھی سارے سوراخ. لیکن یہاں پہ کیڑے مکوڑے نہیں گھستے. ہم لیٹتے بھی زمین پر ہیں، اکثر زمین پر بیٹھتے ہیں، لیکن کیڑے ہمارے سوراخوں میں نہیں گھستے کیونکہ حفاظت کرنے والا اللہ ہے. وہ مالک جب حفاظت کرتا ہے اس جیسا اور کوئی حفاظت کرنے والا نہیں. مہیمن کے معنی ہے کہ خلق کے اعمال، ارزاق کا، احوال کا حافظ، عزیز اور غالب، جس کے آستانے تک کسی کی رسائی بغیر اس کے کرم فرمائی کے نہ ہو سکے. اس کے معنی سے رب تعالیٰ کے سوا کوئی غالب نہیں. اللہ وحدہ لا شریک جب تک نہیں چاہتا بابا جی رب کا قرب کسی کو نصیب نہیں ہوتا. اب یہ دیکھیں آج یہیں پہ میں بات کو ختم کرتا ہوں. آپ مسجد میں آئے، آپ لوگ دکانوں کے آگے سے گزر کے آئے، گھروں کے آگے سے گزر کے آئے، وہاں پر لوگ اور بھی موجود تھے، آپ آ گئے اللہ کے گھر میں، وہ لوگ نہیں آئے. سادہ سی بات ہے جی. میرے رب نے چاہا ہی نہیں وہ میرے گھر میں آ کے میری عبادت کرے. آپ کے لیے اللہ نے چاہا چل بھئی میں تجھ سے راضی ہوں، آجا میرے بندے، آجا میں تجھے توفیق دیتا ہوں عبادت کی. آپ کو اللہ نے توفیق دی، آپ نے سجدہ کیا، اور میرا یہ یقین کامل ہے جب آپ نے کہا سبحان ربی الاعلیٰ، آپ نے دل سے کہا، آپ نے اخلاص سے کہا، آپ نے نیت سے کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے تمام خطاؤں کو معاف فرما دی. اللہ جب کسی کو معاف فرمانا چاہتا ہے تو اپنے گھر کی طرف بلاتا ہے، اپنی عبادت کی طرف اس کی رہنمائی کرتا ہے. چل بندے میری بڑائی بیان کر. اور سادہ سی بات ہے حضرت صاحب، دنیا دار کسی کی ہم بڑائی کریں تو وہ ہمیں انعام سے نوازتا ہے، اور جب ہم اس خالق حقیقی منعم کی جب ہم تعریف کریں گے، نعمتیں دینے والے کی، تو وہ کیسے ہمیں مایوس رکھ سکتا ہے. اللہ سے دعا اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا